ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل باپ رہتا تھا جس کا نام رحمت خان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی زرینہ، درمیانی نورین اور سب سے چھوٹی سمینہ۔ یہ گھر محبت، ہنسی اور گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ رحمت خان صبح سویرے اٹھتا، اپنی بیٹیوں کے لیے باغ سے تازہ پھول لاتا اور شام کو چارپائی پر بیٹھ کر انہیں پرانے زمانے کی کہانیاں سناتا۔ تینوں بیٹیاں اپنے باپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں۔ زرینہ سمجھدار اور بہادر تھی، نورین صبر والی اور ہنرمند تھی، اور سمینہ معصوم مگر دل میں آگ رکھنے والی لڑکی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر دل بڑے تھے، اور ہر دن خوشی کے ساتھ گزرتا تھا، یہاں تک کہ وہ کالی رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رحمت خان کو اچانک ایسی بیماری نے آ لیا جو نہ کسی نے پہلے دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ وہ بستر پر گر گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں بند ہونے لگیں اور سانسیں اکھڑنے لگیں۔ تینوں بیٹیاں روتے ہوئے اس کے گرد بیٹھ گئیں اور دعائیں مانگنے لگیں۔ گاؤں کے حکیم نے دیکھا اور سر ہلا دیا، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تب کسی نے بتایا کہ پہاڑوں کے پار ایک بوڑھا حکیم رہتا ہے جو ہر بیماری کا علاج جانتا ہے۔ زرینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گی، اور صبح ہونے سے پہلے وہ اس حکیم کے پاس پہنچ گئی۔ بوڑھے حکیم نے رحمت خان کی تکلیف سنی، آنکھیں بند کی، کچھ دیر سوچا، اور پھر گویا ہوا اس بیماری کا علاج صرف 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز ہے نیلے پہاڑ کی چوٹی پر اگنے والا چاندی کا پھول جو صرف پورے چاند کی رات کھلتا ہے اور اسے توڑنے کے لیے بہادری چاہیے۔ دوسری چیز ہے صحرا کے بیچ میں ایک خاموش کنویں کا پانی جسے صبر کا پانی کہتے ہیں۔ یہ پانی صرف اسی کو ملتا ہے جو بغیر شکایت کے لمبا سفر طے کرے۔ اور تیسری چیز ہے جنگل کے بزرگ درخت کی جڑ میں چھپی ہوئی سنہری مٹی جو محبت کی طاقت سے ہی باہر نکلتی ہے۔ حکیم نے کہا، ان تینوں کو ملا کر جو دوائی بنے گی وہی تمہارے باپ کو بچا سکتی ہے، مگر یاد رہے یہ کام اکیلے کسی ایک سے نہیں ہوگا، تینوں کو الگ الگ جانا ہوگا۔ زرینہ واپس آئی اور تینوں بہنوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ باپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور تینوں الگ الگ راستوں پر نکل پڑیں۔ زرینہ نیلے پہاڑ کی طرف، نورین صحرا کی طرف، اور سمینہ گہرے جنگل کی طرف۔ زرینہ کا راستہ سب سے خطرناک تھا۔ پہاڑ کی چڑھائی اتنی کھڑی تھی کہ ہر قدم پر پاؤں پھسلتا تھا۔ راستے میں ایک بڑا سانپ پڑا ہوا تھا۔ زرینہ نے گھبرائے بغیر پتھر اٹھایا اور زور سے زمین پر مارا، سانپ ڈر کر بھاگ گیا۔ آگے ایک پرانا پل تھا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ زرینہ نے درخت کی شاخیں کاٹیں اور اپنا راستہ بنایا۔ پھرائی تیز ہوا اور بارش، مگر زرینہ رکی نہیں، چلتی رہی، چڑھتی رہی، گرتی رہی اور اٹھتی رہی۔ جب پوری رات گزر کر چاند آسمان کے بیچ میں آیا تو زرینہ چوٹی پر پہنچ گئی، اور وہاں اس نے دیکھا چاندنی میں نہایا ہوا ایک عجیب اور غریب پھول جو چاندی جیسا چمک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے توڑا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت ادھر صحرا میں نورین اپنے سفر پر تھی۔ ریت کے ٹیلے اتنے اونچے تھے کہ ہر بار چڑھو تو نیچے پھسل جاؤ۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ پاؤں کے نیچے ریت جلتی تھی۔ پانی ختم ہو گیا، ہونٹ سوکھ گئے، آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر نورین نے ایک آہ تک نہ کی۔ اس نے دل میں کہا، باپ نے ہمارے لیے کبھی شکایت نہیں کی، میں کیسے کروں؟ وہ چلتی رہی، گرتی رہی، اٹھتی رہی۔ آخرکار صحرا کے بیچ میں اس نے دیکھا ایک پرانا کنواں جس کے پانی کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور اس سے ٹھنڈک کی خوشبو آ رہی تھی۔ نورین نے احتیاط سے پانی بھرا اور اسے مٹی کی چھوٹی سی سراہی میں محفوظ کر لیا۔ یہ صبر کا پانی تھا، اور یہ صرف اسی کو ملا جس نے واقعی صبر کیا تھا۔ جب زرینہ پہاڑ سے اور نورین صحرا سے واپسی کی راہ پر تھی، تب سمینہ اپنے گہرے اور تاریک جنگل میں اکیلی کھڑی تھی۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ دوپہر کو بھی سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ درخت اتنے بڑے اور اتنے پرانے تھے کہ ان کی جڑیں زمین کے اوپر بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ سمینہ چھوٹی تھی مگر اس کا دل مضبوط تھا۔ اس نے جنگل میں قدم رکھا اور سیدھی آگے بڑھنے لگی۔ راستے میں ایک بھوکا بھیڑیا آیا جو گرا رہا تھا۔ سمینہ نے اپنی جھولی میں سے تھوڑی روٹی نکالی اور اسے دے دی، اور بھیڑیا چپ ہو گیا۔ آگے ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹا ہوا تھا اور ننھے بچے نیچے گرے پڑے تھے۔ سمینہ نے رکھ کر انہیں واپس گھونسلے میں رکھا، حالانکہ وقت کم تھا اور راستہ لمبا تھا۔ پھر اسے وہ بزرگ درخت مل گیا جس کا حکیم نے ذکر کیا تھا۔ تنا اتنا موٹا تھا کہ 10 آدمی مل کر بھی اسے گھیر نہ سکتے تھے، اور جڑیں زمین میں اتنی گہری تھیں جیسے اس درخت نے صدیوں سے وہاں ڈیرا ڈال رکھا ہو۔ سمینہ نے درخت کے تنے کو دونوں بازوؤں سے تھاما، آنکھیں بند کیں، اور اپنے باپ کو یاد کیا، وہ باپ جس نے انہیں چلنا سکھایا، گرنے پر اٹھنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور زمین پر گرے، اور اسی لمحے جڑوں کے درمیان سے سنہری چمک آئی۔ وہ سنہری مٹی تھی، گرم اور نرم، جیسے کسی نے مٹھی بھر سونا زمین میں چھپا رکھا ہو۔ سمینہ نے اسے ایک کپڑے میں باندھا اور جنگل سے باہر نکلنے لگی۔
واپسی کا راستہ آسان نہیں تھا، رات ہو گئی تھی، اندھیرا گہرا تھا اور ثمینہ کو راستہ یاد نہیں رہا تھا، مگر وہی بھیڑیا جسے اس نے روٹی کھلائی تھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا اور جنگل کے باہر تک پہنچا کر چلا گیا، جیسے محبت کا بدلہ محبت سے ملا ہو۔ تینوں بہنیں تقریباً ایک ہی وقت گھر پہنچیں، زرینہ پہاڑ سے چاندی کا پھول لے کر، نورین صحرا سے صبر کا پانی لے کر اور ثمینہ جنگل سے سنہری مٹی لے کر۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے سمجھ گئیں ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ سیدھی حکیم کے پاس گئیں جو پہلے سے وہاں موجود تھا، جیسے اسے پتا تھا کہ وہ آئیں گی۔ اس نے تینوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، چاندی کا پھول، صبر کا پانی اور سنہری مٹی، اور انہیں ایک پتھر کے پیالے میں ملانے لگا۔ پھول کو باریک پیسا، سنہری مٹی میں لائی اور اوپر سے صبر کا پانی ڈالا۔ دوائی تیار ہوئی تو اس کا رنگ سنہرا تھا اور اس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حکیم نے خود اپنے ہاتھ سے رحمت خاں کے منہ میں وہ دوائی ڈالی۔ پہلے ایک لمحہ کچھ نہ ہوا، پھر رحمت خاں کا چہرہ آہستہ آہستہ گلابی ہونے لگا، سانس نارمل ہوئی اور آنکھیں کھلنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے تینوں بیٹیاں رو رہی تھیں، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رحمت خان نے کمزور آواز میں کہا، میری بچیوں تم آ گئیں، اور تینوں بیٹیاں ایک ساتھ اس سے لپٹ گئیں۔ حکیم مسکرایا اور بولا، اس دوائی میں اصل طاقت پھول کی نہیں تھی، پانی کی نہیں تھی، مٹی کی نہیں تھی، اصل طاقت ان تین بیٹیوں کی محبت کی تھی، جو بغیر ڈرے، بغیر تھکے، بغیر شکایت کیے اپنے باپ کے لیے نکل پڑیں۔ یہی وہ دوائی ہے جو کوئی حکیم نہیں بنا سکتا، یہ صرف محبت سے بنتی ہے۔ کچھ دن بعد رحمت خان مکمل ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھر سے باغ میں جانے لگا، پھول لانے لگا اور شام کو چارپائی پر بیٹھ کر بیٹیوں کو کہانیاں سنانے لگا، مگر اب وہ ایک نئی کہانی بھی سناتا تھا، اپنی تین بہادر بیٹیوں کی کہانی جنہوں نے محبت سے موت کو بھی ہرا دیا تھا۔ گھر پھر سے خوشیوں سے بھر گیا، اور اس بار وہ خوشی پہلے سے بھی گہری تھی، کیونکہ اسے کھونے کا ڈر اور واپس پانے کی خوشی دونوں نے مل کر اس گھر کو اور بھی مضبوط بنا دیا تھا۔